فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں عطا فرماؤں گا۔ میرا بندہ میرے لیے بھوکا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے یا اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی سامان یا پیسہ موجود نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے فقط میرے لیے میرا بندہ بھوکا ہے اور اس کی جزا میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک روزہ چھوڑ دینا، اگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے کوئی ایک روزہ چھوڑتا ہے، اگر بعد میں رکھ بھی لیتا ہے، اس کی قضا کو ادا کر بھی لیتا ہے، تو پورا جہان مل کر کے، پوری دنیا مل کر کے اس روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اتنا اجر و ثواب اس رمضان المبارک کے روزے کا ہے، اللہ اکبر۔ مگر ہمیں پرواہ کہاں ہے؟ آج میرا نوجوان چوک پر کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر بے شرموں کی طرح دندناتے ہوئے پانی کے گھونٹ پیتا ہوا نظر آتا ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے، اللہ اکبر۔ ہم خود اگر روزہ نہ بھی رکھیں مگر رمضان المبارک کا احترام کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ آج اپنی جوانی پر ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے اور داغ پھاڑ کے ٹھٹے مارتا ہوا قہقہا لگاتا ہوا نظر آتا ہے، اسے اپنی جوانی پر ناز ہے۔ اللہ اکبر پیارے، اس جوانی پر ناز نہ کر۔ آج تو چوک پر کھڑے ہو کر کے پانی پیتا ہوا نظر آتا ہے، آج تو کھاتا ہوا نظر آتا ہے، سگریٹ کے کس لگا کر کے آج تو روزے دار کا تمسخر اڑاتا ہوا نظر آتا ہے، ٹھٹا اڑاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی کہ ایک تو گناہ عظیم ہے کہ تو نے روزہ نہیں رکھا، اوپر سے علل اعلان کھا رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تیرے دل پر کوئی اثر نہیں ہے، یعنی تیرے دل پر کوئی اثر نہیں کہ تو نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ کتنا عظیم گناہ تو نے کیا ہے۔ یہ تو چوری اور سینہ زوری والا مسئلہ ہو گیا۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے اللہ کی قسم یہ روزہ نہ رکھنا، رمضان کا احترام نہ کرنا، یہ علل اعلان کھانا پینا، اگر اسلامی حکومت ہو تو شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ جو رمضان کا روزہ نہ رکھے اور علل اعلان کھاتا نظر آئے تو بادشاہ وقت کو یہ حکم ہے کہ اس کی گردن قلم کر دی جائے۔ دنیا کے اندر یہ سزا ہے، جو روزہ نہ رکھے بغیر روزے دار کے لیے دنیا کی سزا یہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب اس پر کوئی عمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ اسلامی حکومت کے حساب سے بادشاہ وقت کے لیے حکم ہے، عوام کے لیے حکم نہیں ہے۔ اللہ اکبر کے بغیر روزے دار جو علل اعلان کھاتا پیتا ہو اس کی گردن کو مار دیا جائے۔ اے میرے پیارے یاد رکھنا، آج اپنی جوانی پر ناز نہ کر، آج اپنی طاقت پر ناز نہ کر۔ اللہ کی قسم یہ روزے جیسی عظیم الشان نعمت کو ایک تو چھوڑتا ہے اور پھر اس کا مذاق بناتا ہے، روزے داروں کے سامنے کھاتا پیتا ہے، چوک پر کھڑے ہو کر کے گھونٹ لگاتا ہے، اللہ اکبر سگریٹ کے کش لگاتا ہوا نظر آتا ہے، شرم نہیں آتی، گٹکا چبا کر کے روزے داروں کے سامنے تھوکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر کے زندگی بھر ایسے ہی گل چھرے اڑاتے پھرے گا، کیا تجھے کبھی موت نہیں آئے گی؟ اللہ کی قسم یقینی طور پر ہر حال میں تجھے موت آئے گی، قبر کی اس منزل میں بھی پہنچے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قبر کی وہ منزل کہ جب اس کے اندر پہنچے گا اللہ اکبر قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ یہاں کی پسلیاں ادھر سے ادھر نکل جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج جس جوانی پر ناز کر رہا ہے کیڑے اور مکوڑے اس کو چاٹتے ہوئے نظر آئیں گے، کیڑے اور مکوڑوں کی خوراک بنتا ہوا نظر آئے گا۔ ابھی بھی وقت ہے میرے پیارے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، ہمیں کوئی وقت نہیں ہے، ہمیں اس کا کوئی احترام نہیں ہے، لیکن شہر بخارا ہے، اللہ اکبر رمضان کا مہینہ ہے، ایک یہودی اپنے بچے کے ساتھ شہر سے نکلتا ہے، اللہ اکبر بازار سے نکلتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، مسلمان بھی نہیں ہے بلکہ یہودی ہے، اسلام کا ماننے والا نہیں ہے، نبی سے عشق کا دعویٰ کرنے والا نہیں ہے بلکہ یہودی ہے، بچہ ساتھ میں ہے، بچے نے بازار سے کچھ لیا اور اعلان کھانا شروع کر دیا۔ جب یہودی نے دیکھا اپنے بچے کو ایک تماچا رسید کرتا ہے، اپنے بچے کو ایک تماچا لگاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ مسلمانوں کے بازار میں رمضان کے مہینے میں اعلان کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بچے نے کہا تھا والد محترم رمضان کے مہینے میں کھاتے تو آپ بھی ہیں، رمضان کے مہینے میں پیتے تو آپ بھی ہیں۔ باپ نے کہا تھا یقینی طور پر میں بھی کھاتا ہوں، میں بھی پیتا ہوں، میں اسلام کا ماننے والا نہیں ہوں، میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، مگر رمضان کے مہینے میں رمضان کے احترام کی بنیاد پر میں اعلان نہیں کھاتا بلکہ اپنے گھر میں چھپ کر کے کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر، رمضان کا احترام کرتے ہوئے اپنے گھر کے اندر چھپ کر کے کھایا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس کے مرنے کے بعد جو کسی نے خواب کے اندر اس یہودی کو دیکھا اور کہا تیرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، تیرا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو باغیچہ دیکھ رہے ہو جس کے اندر میں ٹہل رہا ہوں، اس کو تعجب
ہو گیا، تو یہودی تھا، آخر کار یہ باغ کیسا ہے، یہ بغیچہ کیسا ہے جس کے اندر تو ٹہلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ جنت کا باغ ہے۔ کہا عجیب و غریب معاملہ ہے، یہ جنت کے بغیچے کے اندر تو ٹہل رہا ہے جبکہ تو یہودی تھا۔ اللہ اکبر، اس نے کہا تھا، کان کھول کر کے سن لے، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا احترام کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اب مرنے کے بعد جنت عطا فرما دی۔ لیکن ہمارا عالم کیا ہے؟ رمضان المبارک کی بے حرمتی کرنا۔ اللہ اللہ، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک قبرستان سے گزرے، ایک تازہ تازہ قبر دیکھی، آپ کے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ کاش میں اس قبر والے کے حالات کو جان سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور جتنے حجاب حائل تھے قبر والے کے اور آپ کے درمیان، تمام کے تمام حجاب کو ہٹا دیا گیا۔ اب حضرت مولا علی کیا دیکھتے ہیں؟ ایک خوفناک منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ قبر والا عذاب قبر میں مبتلا ہے، آگ کی لپٹوں سے گھرا ہوا ہے، رو رو کر کے بارگاہ مولا علی میں عرض کر رہا ہے، اے مولا علی آپ میری سفارش کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ ہائے یہ آگ مجھے کھائے جا رہی ہے، یہ آگ مجھے جلا رہی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سے نجات عطا فرما دے۔ حضرت مولا علی نے جب سنا، اس کی چیخ و پکار کو سنا، آپ کا دل پسیج گیا۔ آپ نے بارگاہ مولا میں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، علی اگر تم اس کی سفارش نہ کرو تو بہتر ہے، اس لیے کہ یہ نادان اگرچہ روزہ تو رکھتا تھا مگر رمضان کی بے حرمتی کیا کرتا تھا، روزہ افطار کرنے کے بعد بھی گناہوں سے باز نہیں آتا تھا، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی اللہ اکبر گناہوں سے باز نہیں آتا تھا، رمضان کی بے حرمتی کیا کرتا تھا، رمضان کا احترام نہ کرتا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ مولا کائنات سجدے میں گر گئے اور رو رو کر کے عرض کرنے لگے، مولا اس کے سامنے مجھے رسوا نہ کر۔ بڑی امید اور بڑی آس سے اس نے مجھے پکارا ہے، مولا میری لاج تیرے ہاتھ ہے، مولا میری لاج رکھ لے اور اس کی بخشش فرما دے۔ خداوند قدوس کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی مولا کائنات کے صدقے میں، مولا کائنات کی دعا کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اے میرے پیارے ذرا غور تو کر، سوچنے کا مقام ہے آج ہم کون سے راستے پر ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے، اس لیے کہ ہم اپنے بستروں پر لیٹ کر کے سوتے رہے، چوک پر کھڑے ہو کر کے باتیں کرتے رہے، بازاروں کی زینت بنے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسجدیں ویران رمضانوں میں بھی نظر آنے لگی۔ یہ کون سا دور آ گیا میرے پیارے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہ یہ قیامت کا دور نہیں ہے؟ کیا قرب قیامت ہم نہیں جا رہے ہیں؟ کیا تجھے اپنی موت کی پرواہ نہیں ہے؟ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر اللہ اکبر، اور بعض جگہ کا معاملہ تو یہ بھی دیکھا گیا ہے، تراویح کا جہاں تک مسئلہ ہے، بہت سے معاملات میں کوئی 3 دن کی تراویح کراتا ہے، کوئی 10 دن کی کراتا ہے، کوئی 11 دن کی، اور کہتے ہیں حضرت ہم نے تو وہاں 3 دن کی تراویح پڑھ لی تھی، ہم نے تو وہاں پر 10 دن کی تراویح پڑھ لی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ 10 دن کی تراویح، یہ 3 دن کی تراویح کہاں ہے؟ کون سی حدیث کے اندر ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ تو نے 3 دن میں قرآن کو سنا ہے، یہ الگ بات ہے کہ تو نے 10 دن میں قرآن کو سنا ہے، یہ الگ بات ہے کہ تو نے 20 دن میں قرآن کو سنا ہے۔ تراویح کا جہاں تک مسئلہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ نادان پتہ نہیں کون سی غلط فہمی میں ہے، یا نہ جانے کہاں سے اس نے ان مسئلوں کو سیکھ لیا ہے۔ مسجد میں تراویح ہوتی رہے، یہ باہر کھڑا ہو کر کے باتیں کر رہا ہو، اور جب امام صاحب نکل کر کے کہیں بھائی تراویح کی نماز تم نے نہیں پڑھی، ہم نے تو 10 دن کی وہاں پر پڑھ لی ہے، یہ کہاں سے شریعت لایا ہے؟ کون سا مسئلہ ہے یہ شریعت کا؟ کس مفتی نے تجھے بتا دیا؟ میرے آقا کا فرمان تو یہ ہے کہ تراویح کا معاملہ یہ ہے کہ چاند دیکھ کر کے شروع ہوتی ہے، چاند دیکھ کر کے ختم ہوتی ہے۔ کہاں 10 دن کی تراویح لے کر کے آ گیا؟ یہ 3 دن میں اور 10 دن میں قرآن ختم کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ مسجدوں کی رونقیں ختم کرنا ہے، یہ بازاروں کی زینت بن جاتا ہے۔ 10 دن قرآن پڑھنے کے بعد پھر جا کر کے بازاروں کی رونق بنتا ہے، اللہ اکبر چوراہوں کی رونق بنتا ہے، مساجد میں آنے کی اسے فرصت نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ میرے بھائی، اس ماہ مکرم کے اندر مساجد سے دل لگا، مسجدوں کے اندر اللہ
اکبر کبیرہ، جتنا وقت ہو سکتا ہے اتنے وقت کو گزار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار۔ اللہ کی قسم یہ وہ مقدس مہینہ ہے، رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہے، اس کے اندر مساجد سے دل لگا لے، مسجد میں آ کر کے وقت گزار دے۔ مگر ہائے رے افسوس، آج ہمارے دلوں کے اندر نہ مسجدوں کی محبت ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار ہے، نہ اس کے رسول سے پیار ہے۔ اللہ اکبر، عشق کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، آج بازاروں میں ہمیں گھنٹوں گزر جائیں، آج چوراہوں پر ہمیں وقت لگ جائے، کوئی بات نہیں، مگر مساجد میں وقت نہیں گزرنا چاہیے۔ مسجد میں تو 5 منٹ بھی ہمیں بڑے بھاری گزر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، 5 منٹ کاٹنا مسجد میں بڑے بھاری ہے، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث کو نقل کیا ہے حضور غوث اعظم نے، اور ارشاد فرماتے ہیں جو مسجدوں کے اندر اپنے وقت کو گزارتا ہے، مسجدوں سے دل لگاتا ہے، چاہے اعتکاف کی شکل میں ہو یا غیر اعتکاف کی شکل میں ہو، یہ شرط نہیں ہے، بلکہ مساجد میں دل لگانے کا معاملہ ہے۔ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اگر وہ بیمار ہو جائے اور مسجد میں نہ آئے تو اللہ کے فرشتے اسے تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اس کی شفا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر دنیاوی کسی کام میں الجھ کر کے رہ گیا ہے تو رب کے مقدس فرشتے اس کی اس کام میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے بھی اس بندے کو تلاش کرتے ہیں۔ روز مسجد میں آتا تھا، آ کر کے فجر سے بیٹھتا تھا، اللہ اکبر، بڑا وقت گزارتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، نوافل پڑھتا تھا، آخرکار مولا تیرا وہ بندہ کہاں گیا ہے؟ اور اعتکاف، اللہ اکبر، جو اس ماہ مکرم کے اندر سنت موقدہ للکفایہ ہے، اللہ اکبر، اس کی تو فضیلت ہی کیا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اعتکاف، اللہ اکبر کبیرہ، اگر کوئی اللہ کے لیے لوجہ اللہ، خالصتاً اللہ کے لیے اگر ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو حائل فرما دیتا ہے، اور اس میں سے ہر خندق کے مسافت زمین سے لے کے آسمان تک۔ دوسری حدیث پاک میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کے لیے لوجہ اللہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن کا اعتکاف کرنے کے صدقے میں 1000 راتوں کی شب داری کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ تو غیر رمضان کا معاملہ ہے، یہ رمضان کے اعتکاف کا ہی مسئلہ نہیں ہے، جو غیر رمضان میں بھی اعتکاف کرے وہ بھی یہ فضائل پا جائے گا۔ اور رمضان کا تو مسئلہ یہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی صرف ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے 300 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اس ماہ مکرم میں، اس کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا نے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کیا، پورے رمضان کا بھی اعتکاف کیا، 20 دن کا بھی اعتکاف کیا، پھر آخری عشرے کا 10 دن کا اعتکاف کیا، یعنی 20 کا غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا اعتکاف کی نیت سے۔ یہ 10 دن کا اعتکاف سنت موقدہ للکفایہ ہے، اگر بستی کے اندر، شہر کے اندر کسی نے بھی نہ کیا تو سب گناہگار ہوں گے، اور ایک نے کر لیا تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبولیت سے نوازا کرتا ہے۔ یہ تو ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اعتکاف کے تمام فضائل تو اپنی طرف ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اعتکاف کے تمام فضائل تو الگ ہے، لیکن عاشقوں کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ثواب اور ثواب، اجر و ثواب کی بات تو الگ ہے، مگر اس شاخ کے لیے فقط اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اعتکاف میرے آقا کی پیاری سنت ہے۔ لیکن عاشق تو ہو، ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ فقط عشق کا دعویٰ ہے، فقط دعویٰ کرتے ہیں عشق کا۔ عشق ہے کہاں ہمارے دلوں میں؟ عاشق ہو کر کے روزے چھوڑنا یہ عشق ہے؟ عاشق کا کام کھلے عام کھانا یہ عشق ہے؟ مسجد میں نمازیں ہوتے رہے، اپنے گھر میں بیٹھا رہے، یہ عشق ہے؟ رمضان المبارک کے اندر اللہ اکبر چوک پر کھڑے ہو کر کے کھاتا رہے، یہ میرے پیارے نبی سے عشق ہے؟ عشق کا میٹر ہمیں معلوم نہیں ہے، عشق ہم جانتے ہی نہیں کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے مقدس بندے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں جو مستجیب الدعوات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول فرماتا تھا۔ جب میرے
میرے آقا اس دنیا سے گئے، پردہ فرمایا میرے آقا نے، اللہ اکبر، تو یہ اپنے کھیت کے اندر ہل چلا رہے تھے، ایک صحابی دوڑ کر کے پہنچے اور جا کر کے کہا اللہ اکبر عبداللہ تم اپنے کھیت کے اندر ہل چلا رہے ہو، وہاں قیامت صغریٰ برپا ہو گئی ہے۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا ہمارے آقا نے چہرہ انور کو چھپا لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب دنیا سے پردہ فرما گئے، اتنا سننا تھا، پہلے تو یقین نہیں آیا، پھر کہا صحیح کہتے ہو؟ کہا ہاں ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، قیامت صغریٰ برپا ہو چکی ہے، اللہ کے حبیب دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اتنا سننا تھا۔ وہی ہاتھوں کو اٹھایا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا جب تیرا حبیب دنیا سے چلا گیا اب ان آنکھوں کا کام کیا ہے؟ یا اللہ جب تیرا محبوب اس دنیا سے جاتا رہا اب ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، مولا ان آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دے، آنکھوں کی بینائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عشق۔ اے میرے پیارے، آج ہمیں کہاں صرف دعویٰ کرنا آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اگر رب کی ذات پر بھروسہ ہوتا، آج ہم دنیاوی کاموں میں اتنے ملوث ہو چکے ہیں، کام بہت بھاری ہے اس لیے روزہ رکھ نہیں پاتے، بڑی محنت کا کام ہے۔ ارے میرے پیارے، کم کر لے، کم کھا لے، کم کما لے، دینے والا تو وہ مولا ہے، اللہ کی قسم، جو نالیوں میں رینگنے والے کیڑے تک کو رزق عطا فرماتا ہے، تو اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ تجھے کب بھوکا رکھ سکتا ہے؟ دینے کا ذمہ اس کا ہے، رزق دینے کا دعویٰ اس نے کیا ہے۔ مگر اے میرے پیارے، یہ عبادتوں کو چھوڑ کر کے، رمضان کے مقدس روزے چھوڑ کر کے اللہ کی ذات پر اعتبار نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عقیدہ ہمارا اتنا مضبوط نہیں ہے، اعتقاد نہیں ہے۔ آج ہمارا معاملہ ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہم سوچتے ہیں شاید ہم کماتے ہیں، ہم سوچتے ہیں شاید یہ جو کمایا ہے، یہ جو جمع پونجی ہم نے اکٹھی کی ہے، یہ تمام کا تمام ہم نے جمع کیا ہے، یہ ہماری دانائی کا کمال ہے، یہ ہماری طاقت کا کمال ہے، یہ ہماری پڑھائی کا کمال ہے۔ اے میرے پیارے، نہ تیری پڑھائی کا کمال ہے، نہ تیری دانائی کا کمال ہے، نہ تیری طاقت کا کمال ہے، بلکہ یہ میرے مولا کا فضل ہے، میرے مولا کا احسان عظیم ہے، میرے مولا کا رحم ہے۔ اللہ اکبر، آج خدا کی ذات پر بھروسہ ہمیں کہاں ہے؟ خدا کی ذات پر اعتقاد ہمیں کہاں ہے؟ ذرا سی بیماری ہو جائے بس روزہ، ارے حضرت بڑے بیمار ہیں، بیمار ہو گئے تھے اس لیے روزہ چھوٹ گیا، بڑا افسوس ہے۔ اگر افسوس تجھے ہوتا کیا تو روزے کو چھوڑتا؟ کیا تو روزے کو ترک کرتا؟ خدا کی ذات پر تجھے بھروسہ ہوتا تو روزے کو ترک نہ کرتا، بلکہ اس محبوب کی حدیث پر نظر رکھتا۔ تو چاہتا ہے کہ روزہ رکھ کر کے تو بیمار ہو گیا، کہیں اور زیادہ بیمار نہ ہو جائے، مگر یاد رکھنا اللہ کی قسم، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں روزہ رکھ، اللہ تجھے صحت عطا فرمائے، اللہ صحت سے نواز دے گا، مگر اعتقاد اور بھروسہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اگر بھروسہ دیکھنا ہے، اعتقاد دیکھنا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، ایک تاجر، اس کے ساتھ میں اس کا بیٹا بھی تھا۔ حضرت عمر دیکھ کر کے متعجب ہو گئے۔ حضرت مولا عمر اللہ اکبر ارشاد فرماتے ہیں، میں نے دنیا کے اندر باپ اور بیٹے کو دیکھا ہے، باپ کی شکل بیٹے سے اور بیٹے کی شکل باپ سے اللہ اکبر تھوڑی بہت تو ملتی جھلتی ہے، مگر تم دونوں باپ بیٹے کو دیکھ کر کے مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ جو شکل باپ کی ہے ہو بہو وہی شکل بیٹے کی ہے۔ آخر کار اتنی مشابہت، آخر کار اتنا چہرہ مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس تاجر نے کہا تھا، اے فاروق اعظم، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات آپ کو بتاؤں۔ اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا یقینی طور پر بتاؤ۔ اللہ اکبر، تاجر نے کہا، جب میری بیوی حاملہ تھی، میری بیوی پیٹ سے تھی، اس وقت میں تجارت کی غرض سے اللہ اکبر دوسرے ملک کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ تمام تیاریاں مکمل کرنے کے بعد جب میں اپنے قافلے کے ساتھ نکلنے لگا تو میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور میری بیوی نے کہا، اے میرے سرتاج، ایسے عالم میں کہ جب کبھی بھی بچے کی ولادت ہو سکتی ہے، آپ مجھے تنہا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ذرا بتائیے تو صحیح مجھ کو کس کے سہارے چھوڑا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو آپ کا بچہ دنیا میں آنے والا ہے، اس بچے کا محافظ کون ہے؟ اس بچے کا رکھوالا کون ہے؟ اس نے کہا تھا، میں نے اپنے بچے کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا ہے، میں نے اپنے بچے کو اپنے پروردگار کے ذمہ کرم پر چھوڑا ہے، اللہ کے ذمے پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ کہہ کر کے میں چلا گیا،
اور گیا تجارت کرنے کے لیے۔ 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا تجارت کرتے کرتے۔ تجارت کرنے کے بعد، تمام مال کو فروخت کرنے کے بعد، جو وہاں سے خریدنا تھا وہ خریدنے کے بعد، جب 6 مہینے کے بعد میں اپنے وطن واپس آیا، واپس آنے کے بعد میں لوگوں سے کہا، اے لوگوں معاملہ کیا ہے؟ میرے گھر پر تالا لگا ہوا کیوں ہے؟ اللہ اکبر، میری بیوی کہاں ہے؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا تیری بیوی درد زہ کو سہ نہ سکی، برداشت نہ کر سکی اور فوت ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے لے جا کر کے قبرستان کے اندر اس کو دفنا دیا ہے۔ لے جا کر کے کسی شخص نے قبرستان میں اس قبر کو دکھا دیا کہ جہاں پر اس کو دفنا دیا گیا تھا، یہ اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا فاتحہ خوانی کرتا ہے، رب سے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، گھنٹوں بیٹھا رہا، وہاں سے آ کر کے پھر اپنے گھر کے اندر لیٹ گیا۔ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد پھر گھر کے اندر لیٹا تھا، عرض کرتا ہے فاروق اعظم میں اپنے گھر کے اندر لیٹا ہوا تھا، مگر کوئی چیز میری بیوی کی محبت پھر سے مجھے اپنی بیوی کی قبر کی طرف کھینچے جا رہی تھی۔ بیوی کی محبت کے شعلے دل کے اندر اٹھتے ہیں، اور میں بستر سے اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا کہ پھر سے کیوں نہ قبرستان جایا جائے۔ میرا دل چاہ رہا تھا پھر سے کیوں نہ بیوی کی قبر پر جا کر کے فاتحہ پڑھ لی جائے، کیوں نہ جا کر کے دعائے مغفرت کی جائے۔ اللہ اکبر، اے فاروق اعظم، میں اپنے بستر سے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد میں قبرستان پہنچتا ہوں۔ جانے کے بعد میں نے دیکھا میری بیوی کی قبر سے شعلے نکلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا یا ربا خیر، میری بیوی تو بڑی نیک تھی، بڑی پارشا تھی، آخر کار یہ شعلے کیسے ہیں؟ میں آگے بڑھا، میں نے قبر کی مٹی کو ہٹانا شروع کر دیا، قبر کی مٹی کو ہٹایا، پٹاخ کو ہٹایا، اور جب پٹاخ کو ہٹایا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اے عمر فاروق اعظم، یہ میرا بچہ میری مردہ بیوی کے شریر سے کھیلتا ہوا نظر آ رہا تھا، قبر کے اندر کھیل رہا تھا۔ ہاتف غیبی سے آواز آ رہی تھی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ جو اپنی امانت کو رب کے سپرد کرتا ہے تو اللہ ان کی امانت کو ضائع نہیں فرماتا بلکہ ان کو لوٹا دیتا ہے۔ جو اپنی امانتیں اپنے رب کے سپرد کرتے ہیں، اللہ ان کی امانتوں کو ضائع نہیں فرماتا ہے بلکہ ان کو واپس کر دیا کرتا ہے۔ اے عمر فاروق اعظم، یہ وہی میرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب کی ذات پہ بھروسہ تو کر، اللہ اکبر اعتقاد تو کر، مگر آج تیرا اعتقاد کیا ہے؟ آج تیرا بھروسہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر میں نمازیں پڑھنے میں 5 ٹائم میں نے گزار دیا، 2-4 گھنٹے چلے جائیں گے، اور رب بھی آزماتا ہے۔ جب دیکھتے ہو نا تراویح کا ٹائم آتا ہے، افطار کے بعد میں ایسی دکانداری ہوتی دھڑلے کے ساتھ، جو دکان چلاتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، دل کے اندر آتا ہے یار اب اگر گیا تراویح پڑھنے کتنی دکانداری ہو رہی ہے، اللہ اکبر، سارا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ آزمائش ہے رب کی جانب سے میرے پیارے، اللہ کی قسم جو تیرے نصیب میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک تیرے حصے کا رزق ہے، دوسری موت ہے جس سے تو بچ نہیں سکتا۔ میرے رب نے جب تیری موت لکھی ہے تب تجھے موت آئے گی، جتنا رزق تیرے نصیب میں لکھا ہے وہ تجھے مل کر کے رہے گا۔